انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں فنون لطیفہ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ادب، موسیقی، مصوری اور فنون لطیفہ کی دیگر اصناف کو زمانہ قدیم سے انسانی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار سمجھا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے لوگوں کی تہذیب اور ذہنی سطح کا اندازہ اس معاشرے میں فنون لطیفہ کی ترقی اور فروغ سے ہوتا ہے، اور انسانی فکر، جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے فنون لطیفہ کی کسی نہ کسی صنف کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں ان اصناف کی موجودگی ضرور کم ہو گئی ہے، مگر ان کی اہمیت میں آج بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آج مادی ترقی کی دوڑ میں شامل انسانوں کے لیے فنون لطیفہ سے کسی نہ کسی طور وابستگی ہی ان کی ذہنی اور فکری نشوونما کی ضامن ہے۔ فارمیوو پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے قیام کے دن سے ہی فنون لطیفہ کی فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ فارمیوو کی جانب سے پیش کیے جانے والے تحائف گولڈن ورڈز، بیاض، گولڈن ورسز، مسلم اسکالرز اینڈ سائنٹسٹ اور سال 2000 سے سال 2003 تک کے کیلنڈرز کو نہ صرف پاکستان میں میڈیکل کے شعبے سے منسلک لوگوں نے سراہا، بلکہ اندرون ملک اور بیرون ملک زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کی بے حد پذیرائی کی۔ گزشتہ دنوں فارمیوو کی جدید فیکٹری کے افتتاح کے موقع پر محترم احمد فراز کے ساتھ ایک شام کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کے ممتاز ڈاکٹروں کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس یادگار تقریب کے منتخب حصوں کی ریکارڈنگ یقیناً ایک بیش قیمت تحفہ ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس تحفے کو فارمیوو کی جانب سے پیش کیے جانے والے دیگر تحائف کی طرح منفرد اور خوبصورت پائیں گے۔ آئیے فراز صاحب کے ساتھ اس یادگار تقریب میں ہمارے ساتھ شرکت کیجیے۔ خواتین و حضرات اور معزز ڈاکٹر صاحبان، ایک احتیاط تو وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹران گرام قدر اپنے مریضوں کو بتایا کرتے ہیں۔ بعض احتیاطیں ہمارے بزرگ بھی بتا گئے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ میل جول میں بھی چھان پھٹک کے قائل تھے۔ کہا جاتا تھا کہ آدمی دوستی کرے مگر کوتوال اور وکیل سے نہیں۔ بزرگوں کی باتیں بزرگوں کے ساتھ۔ اب نیا زمانہ ہے، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کوتوالوں اور وکیلوں سے ملتے ہیں، کسی بہانے سے دوستی کرتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کو کام ہو جائے۔ کوتوال تو بن گئے سیاں۔ آج کل نقصان کا سودا شاعروں کی دوستی میں ہے۔ خطرناک طور طریقے شاعروں نے اپنا لیے، ان کے لکھے پر ہم ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اپنی دوستی کی پاداش میں پہلے تو ہفتے کے ہفتے دودھ پتی والی چائے پلا کر غزلیں سنایا کرتے تھے۔ آج جناب احمد فراز کے تعارف کا مرحلہ مجھے سونپ دیا ہے، ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے۔ ان کا سلیقے اور قرینے سے تعارف بھی غزل کے اسلوب اور انداز میں ہی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے تو یہ مشکل ہے، لیکن اگر اس مرحلے پر میر تقی میر ہوتے تو کہتے ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ میر کی استادی میں کیا کلام، لیکن مجھے شک ہوتا ہے کہ میری سے زیادہ فراز صاحب سودائی ہیں۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ سودا نہیں تو آتش ہوتے، مگر اس کو فریب نرگس مستانہ آتا ہے، الٹتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے۔ اس عالم میں تعارف یا تعریف غالب کرتے تو یوں کہتے کہ یہ شخص بھی اپنی وضع کا اچھا کہنے والا ہے، اور غالب نہیں تو فراز صاحب کے تعارف کے لیے اقبال کی نوائے محرمانہ یوں گونجتی
یا شر مسلمانی یا دیر کی دربانی یا نعرہ مستانہ کعبہ ہو کے بت خانہ، میری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ۔ میں فراز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور منتخب کلام اپنا سنائیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے ان کی ادب دوستی کا بھی شکریہ اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فراز صاحب۔ جناب قاسم صاحب، عرفان ستار صاحب، بہت سے اور دوست، بہت اس فارماسیوٹیکل کمپنی اور ان کے اچیومنٹس پہ مجھے بہت خوشی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، اور یہ اچھی بات ہے کہ صرف دوائیں نہیں بیچتے بلکہ دوائیں درد دل بھی بیچتے ہیں، اسی لیے ہمیں بلایا ہے انہوں نے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ کلچرل لینڈسکیپنگ میں آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بہت یہ قابل تقلید مثال ہے کہ ایسی کمپنیاں کلچرل لینڈسکیپنگ میں اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ ایک نظم سنا دیتا ہوں جس میں تھوڑی سی ذاتی باتیں ہیں۔ یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں۔ یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں۔ میں سب تیری نظر کر رہا ہوں، یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا، پہن کے انفاس کی قبائیں۔ اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ افسرائیں۔ مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ جانتا ہوں، مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ مانتا ہوں۔ ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں۔ مجھے خبر تھی کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں، مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگ حنا بنی ہے، یہ زخم گلزار بن گئے ہیں، یہ درد موج صبا ہوا ہے، یا ہے سوزاں گھٹا بنی ہے، یا دل کی صدا بنی ہے۔ اور اب یہ ساری متاع ہستی، یہ پھول، یہ زخم سب تیرے ہیں، یہ دکھ کے نوحے، یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں، جو تیری قربت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں۔ وہ تیرا شاعر، تیرا مغنی، وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں، وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور ادائیں غریب سی تھیں، وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں۔ نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ، نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے۔ وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے۔ نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے۔ وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے۔ وہ تھک چکا ہے اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے۔ کراچی سے ہمارا ایک بہت پرانا رشتہ ہے، شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔
کہ میری پہلی ملازمت جب کہ میں شاید کالج میں پڑھ رہا تھا تو کراچی میں سے آفر آئی اور اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ میں پشاور سے یہاں آیا. آپ یقین کریں اردو تو مجھے اب بھی نہیں آتی, پہلے تو بالکل نہیں آتی تھی. لکھ لیتا تھا, بولنے میں بالکل ماٹھا تھا. بہرحال گزارا کیا, بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ دفتر میں کسی نے کہا کہ فراش تم نے میز صاف نہیں کی. ان دنوں مجھے فراش کے معنی نہیں آتے تھے. میں سمجھا کہتے ہیں فراز تم نے میز صاف نہیں کی. میں نے کہا مجھے اس لیے بلایا گیا تھا. تو یہ میرا پہلا تجربہ تھا کراچی کے بارے میں. یہ جو پابندیاں لگتی ہیں, چاہے وہ سینسرشپ ہو, ہمارے ہاں تو ریڈیو ٹیلی ویژن تو چلے, اخباروں میں بھی چیزیں سینسر ہوتی تھیں. اور یہ نظم ایک انگریزی اخبار میں, اردو والے تو چھاپتے نہیں تھے, ایک انگریزی اخبار میں چھپی تھی, قاصد کبوتر. یہ لہو جس سے میرے شہروں کے سارے راستے گلگوں ہیں, اور ہر پیرہن کا رنگ عنابی ہے. کل کے موسموں اور آنے والے سورجوں کا زمزمہ گر ہے. چلو تم نے تو کالی سرخیاں مقراس کر ڈالی, سخن نخچیر کر ڈالے, قلم زنجیر کر ڈالے, مگر اب ان ہواؤں کو بھی روکو جو تمہارے مقتلوں کی لالیاں اور تازہ خون کی خوشبوئیں اور ان کی آوازیں لیے گلیوں سے, بازاروں سے, شاہراہوں سے ہو کر ہر طرف قریہ بقریہ پھیلتی جاتی ہیں. نادانوں, ہوائیں نامہ بر بنتی ہیں جب قاصد کبوتر قید ہوتے ہیں. پھر زمانے لد گئے, بہت سے انقلابات آئے, کچھ ہم بھی بہت سی گردشوں سے ہوتے ہوتے ایک شام کراچی میں مشاعرہ پڑا. 2 بجے واپس آئے. جب میں اپنے کمرے کی چابی ریسیپشن سے لینے لگا تو پیچھے سے, اچھا وہ جو ریسیپشنسٹ تھی بہت اشارے کر رہی تھی, کچھ بڑا پریشان کن. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے, آج تک تو اس نے اشارہ کیا نہیں. اب جو دیکھتا ہوں تو پیچھے کہتے جی میرا نام ڈی ایس پی فلاں فلاں ہے اور یہ انسپیکٹر فلاں ہیں, آپ سے کچھ کام ہے. اب میں نے کہا کہ اب اس میں سمجھ تو میں گیا تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک محاصرہ نظم پڑھی تھی اور اس کے بعد کچھ بڑا ہنگامہ سا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آؤ. میں نے کہا یہاں سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی بلیک مارکیٹر ہے, کوئی چرس افیم کا کام کرتا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی قتل کر کے آیا ہے, کچھ کیا. خیر جی ہم پہنچ گئے, لیکن میں نے کہا اب جو ہونا ہو. خیر وہ بڑے ادب سے بیٹھے اور انہوں نے ایک کاغذ ہمارے سامنے رکھ دیا. احمد فراز is hereby extend from Karachi. He is not allowed to enter, stay or reside in the province of Sindh for such and such period. ہم نے دیکھا انہیں. میں نے کہا جی, کہیں جی آپ کا ٹکٹ کہاں ہے. ہم نے سوچا یار ٹکٹ تو ہے مگر اگر جانا ہی ہے تو اپنے ٹکٹ سے کیوں جائے آدمی. میں نے کہا میں تو ایک طرف کا ٹکٹ لے کے آتا ہوں. کہنے لگے اس کی فکر نہیں ہے, وہ آپ کا ٹکٹ ہم بندوبست کر لیں گے. تو
اب اس وقت بج رہے تھے 2:30-3 بجے کہ جی صبح پہلی فلائٹ میں آپ کو جانا ہے. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پہلی فلائٹ ہوگی کوئی 9 بجے 9:30 بجے. اب کسی سے ناشتے کا کہا ہوا تھا, کسی سے لنچ کا کہا ہوا تھا, کسی دوست احباب تھے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ 5:30 بجے ہم آپ کو لینے آئیں گے. میں نے کہا مگر فلائٹ کتنے بجے؟ کہنے کہ 7 بجے کی فلائٹ سے آپ کو جانا. خیر وہ چلے گئے. میں نے وہ فون دوستوں کو کرنے کی کوشش کی کہ بھئی میں اویلیبل نہیں ہوں اب, تو وہ فون کٹا ہوا تھا. پھر کوئی ٹھاک ٹھوک کر کے تو ریسپشنسٹ نے اٹھا لیا, یا وہ اس نے آپریٹر نے. اس نے کہا جی آپ کا فون جو ہے کٹ چکا ہے. تو میں نے کہا کسی طرح ریسپشنسٹ سے ملا دو. اس نے کچھ طریقہ کر کے ملا. میں نے کہا وہ ہیں یا چلے گئے ہیں؟ کہنے لگے 2 آپ کے کمرے کے باہر ہیں, 2 نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میں نے کہا بھئی فلاں کو کہہ دینا کہ میں نہ ناشتے میں آ سکوں گا نہ لنچ پہ. میں سو گیا. 5 بجے ٹیلی فون ٹھیک ہو گیا, گھنٹی بجی. کہیں جی میں وہ ڈی ایس پی بول رہا ہوں, آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو میں اٹھا ہوں, ابھی شیو کروں گا, شاور لوں گا, ایک آدھ پیالی چائے کی پیوں گا. کہیں جی آدھا گھنٹہ آپ لے لو. پر مجھے سب سے زیادہ لطف جو آیا زندگی میں کہ 5:30 بجے وہ داخل ہو گئے اور ڈی ایس پی اور انسپیکٹر میری پیکنگ کر رہے تھے. بس مجھے اس کا جو لطف آیا ہے کسی اور کا نہیں آیا. واپسی یہ ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے, مگر اس میں ایک تجربہ ہے. دیکھیں, اس نے کہا سن عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. اس نے کہا سن عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. اس نے کہا سن عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. تم جاؤ اور دریا دریا پیاس بجھاؤ. تم جاؤ اور دریا دریا پیاس بجھاؤ. جن آنکھوں میں ڈوبو جس دل میں بھی اترو میری طلب آواز نہ دے گی. لیکن جب میری چاہت اور میری خواہش کی لو اتنی تیز اور اتنی اونچی ہو جائے, جب دل رو دے تب لوٹا دو. کراچی میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. جتنی محبت مجھے ملی, اور بلکہ مجھے یاد ہے اس مشاعرے میں جب میں نے محاصرہ نظم پڑھی, اور تھا بھی شاید خواتین کا مشاعرہ, تو ساری خواتین نے میرے گرد حلقہ باندھ لیا تھا کہ ممکن ہے پولیس یہیں سے لے جائے, اور گورنر ان دنوں تھے وہ پریزائڈ کر. بہرحال یہ تو ایک ویسی بات تھی, لیکن کراچی کے دوستوں نے, میں نے یہاں سے سیکھا بھی بہت, مجھے محبت بھی بہت ملی, اور اب بھی میرے بہت اچھے دوست جو ہیں وہ کراچی ہی میں موقع میں. تو میں اپنے آپ کو کراچی کو اپنا گھر سمجھتا ہوں, اور اسی اعتبار سے جب یہاں سے کوئی بلاوا آتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. اچھا جی, ایک اور نظم اور پھر اس کے بعد غزلیں. یہ ایک میں اور تو, دھوپ اور سایہ بھی ہو سکتا ہے اس کا عنوان. ہم ایک دوسرے سے بعض اوقات اتنے جڑے ہوتے ہیں
بظاہر دوری ہوتی ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے وجود سے ہمارا ایک کا ختم ہو جائے وجود تو دوسرا خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ روز جب دھوپ پہاڑوں سے اترنے لگتی، کوئی گھٹتا ہوا بڑھتا ہوا بے کل سایہ ایک دیوار سے کہتا کہ میرے ساتھ چلو۔ روز جب دھوپ پہاڑوں سے اترنے لگتی، کوئی گھٹتا ہوا بڑھتا ہوا بے کل سایہ ایک دیوار سے کہتا کہ میرے ساتھ چلو، اور زنجیر رفاقت سے گریزاں دیوار اپنے پندار کے نشے میں صدا استادہ خواہش ہمدم دیرینہ پہ ہنس دیتی تھی۔ کون دیوار کسی سائے کے ہمراہ چلی، کون دیوار کسی سائے کے ہمراہ چلی، کون دیوار ہمیشہ مگر استادہ رہی۔ وقت دیوار کا ساتھی ہے نہ سائے کا رفیق، اور اب سنگ و گل و خشت کے ملبے کے تلے اسی دیوار کا پندار ہے ریزہ ریزہ۔ دھوپ نکلی ہے مگر جانے کہاں ہے سایہ۔ ہمارے ملک میں ایک خرابی جس کی وجہ سے باہر اس کا امیج ہے کہ شاید ہم ڈرگ بیچنے والے ہیں، اسلحے والے ہیں، یا ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، یا ہم بندوق چلانے والے ٹیررسٹ ہیں، یا جو ہیں، تو جب تک اس ملک میں اور ملک کا امیج باہر یہاں ہوگا تو امیج باہر بھی آئے گا کہ یہاں کی پینٹنگز، یہاں کی لٹریچر، یہاں کی موسیقی، آپ کا یہ ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہے، اور اسی سے آپ متعارف ہوتے ہیں۔ وہ آ کے آپ کی پینٹنگ دیکھتے ہیں، آپ کی پینٹنگ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کا میوزک سنیں گے، آپ کی ڈریس دیکھیں گے، آپ کا لٹریچر پڑھیں گے، اور باقی چیزیں جو ہیں آپ بزنس کے لیے جو کرتے ہیں وہ اپنا آپ کا کام ہے۔ اب غزلیں تھوڑی سی ایک دو غزلیں سادہ سی پھر دیکھتے ہیں۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ، فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ، کہ شاعروں میں تناسانیاں تو ہوتی ہیں۔
مجھے یاد ہے میں برٹش کولمبیا میں کہیں ایک BCCI کے کچھ لوگوں نے میرے لیے شام کا اہتمام کیا. وہاں بیٹھے تو کچھ خواتین بیٹھی تھی, وہاں چند ہی فیملیز تھے پاکستانی. تو کہنے اچھا آپ ہیں فراز who aspired the 3 generations. اور غزل ہے. نامرادی کا یہ عالم بھی تو اے دل نہ رہے, نامرادی کا یہ عالم بھی تو اے دل نہ رہے, اب تو ہم ترک تعلق کے بھی قابل نہ رہے. نامرادی کا یہ عالم بھی تو اے دل نہ رہے, اب تو ہم ترک تعلق کے بھی قابل نہ رہے. آج اس نے شرف ہم سفری بخشا تھا, آج اس نے شرف ہم سفری بخشا تھا, اس طرح سے کہ مجھے خواہش منزل نہ رہے. آج اس نے شرف ہم سفری بخشا تھا, اس طرح سے کہ مجھے خواہش منزل نہ رہے. لوگ کس طرح سے آئینہ صفت جیتے ہیں, لوگ کس طرح سے آئینہ صفت جیتے ہیں, میں تو مر جاؤں اگر کوئی مقابل نہ رہے. لوگ کس طرح سے آئینہ صفت جیتے ہیں, میں تو مر جاؤں اگر کوئی مقابل نہ رہے. بزم مقتل جو سجے کل تو یہ امکان بھی ہے, اور یہ ہوا. بزم مقتل جو سجے کل تو یہ امکان بھی ہے, ہم سے بسمل تو رہیں آپ سا قاتل نہ رہے. بزم مقتل جو سجے کل, تاریخ گواہ ہے اس کی. بزم مقتل جو سجے کل تو یہ امکان بھی ہے, ہم سے بسمل تو رہیں آپ سا قاتل نہ رہے. جو بھی ہو صاحب محفل وہی کہتا ہے فراز, جو بھی ہو صاحب محفل وہی کہتا ہے فراز, کہ وہ اٹھ جائے جو محفل سے تو محفل نہ رہے. جو بھی ہو صاحب محفل وہی کہتا ہے فراز, کہ وہ اٹھ جائے جو محفل سے تو محفل نہ رہے. اب تو ہم ترک تعلق کے بھی قابل نہ رہے. مختلف دور میں, ادوار میں بلکہ مختلف چیزیں میں لکھتا رہا. اس میں محبت کی باتیں بھی ہیں, اس میں خود رحمی کی باتیں بھی ہیں, اس میں احتجاج کی باتیں بھی ہیں, اس میں جس زمانے میں ہم جیل میں تھے اس کی باتیں بھی ہیں. تو زندگی ایسے ایسے راستوں سے گزری ہے, اور اس کی کچھ تصویریں شعروں میں محفوظ کر لی ہم نے, اور اسی حوالے سے ممکن ہے کچھ چیزیں آپ کو پسند آئیں, ممکن ہے کچھ چیزیں پسند نہ آئیں. ایک غزل سنا کے پھر میں تھوڑے سے سیریس چیزوں پہ جاتا ہوں. ایک اچھی آواز میں, بڑی چیزیں تو آپ نے بہتر آوازوں میں سنی ہوں گی, لیکن یہ غزل چونکہ مجھے پسند ہے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے.
शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबा जौला ही सही नाचते गाते जाते। जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबा जौला ही सही नाचते गाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते।